السلام علیکم ناظرین، پروگرام معاشی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم بات کریں گے اکنامک جسٹیفیکیشن فار نیو پروونسز پہ۔ خیبر پختونخوا نام رکھنے کے بعد ملک میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، اور اس کو سٹارٹ کرنے میں سرائکی صوبے کا ڈیمانڈ اور ہزارے صوبے کا ڈیمانڈ سر فہرست ہے۔ مختلف پارٹیز نے مختلف سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے۔ مسلم لیگ قاف نے سرائکی صوبے کو سپورٹ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ قاف ہم خیال گروپ نے 15 صوبے بنانے کی حمایت کر دی ہے۔ مسلم لیگ قاف جو مین ہے اس نے 10 صوبے تک کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے۔ یہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی، ایک پینڈورا باکس کھل چکا ہے۔ آج ہم اس صوبوں کے بارے میں یہ بات کرنا چاہیں گے اپنے دو ایکسپرٹ کے مدد سے کہ کیا اس طرح کے نئے صوبے اکنامیکلی جسٹیفائیبل ہیں یا نہیں۔ آئیے میں آج اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں امان اللہ بشر صاحب، جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں پاکستان اینڈ گلف اکانومسٹ کے۔ ہفتہ وارہ ان کا رسالہ ہے جس میں ظاہر ہے ان تمام ایشوز پہ بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ملک کے مشہور اکانومسٹ ڈاکٹر ماہر ایوب صاحب ہیں، جو مختلف اداروں میں کام کرتے رہے اور ان کی بڑی ریسرچ اور تصنیفات ہیں۔ امان اللہ صاحب، یہ جو ایک نئی بحث چھڑی ہے، یہ میرا اپنا ذاتی جو آبزرویشن ہے، یہ اوور ڈیو ہے، یہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کے جو ہمارے ممالک ہیں وہاں اکارڈنگ ٹو دا ٹائم اینڈ وہ نئے نئے صوبے بنتے چلے گئے، جبکہ ہم لوگ کا جو تھنکنگ پروسیس یا نیشنل بلڈنگ پروسیس بالکل رکا ہوا رہا ہے۔ انڈیا 12 صوبے سے شروع ہوا، 28 صوبے ہو گئے اس کے آج، 7 ٹیریٹریز اس کے ہیں۔ افغانستان جو صرف کتنے کروڑ کی آبادی ہے، 5 یا 3 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، وہاں 34 صوبے ہیں۔ ایران 7 کروڑ کی آبادی، وہاں 35 صوبے ہیں۔ امریکہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے 52 صوبے 52 اسٹیٹس ہیں۔ اور اس دوران یہ ہوا ہے کہ ایک پولرائزیشن کریٹ ہو گئی سوسائٹی میں، بلوچی، سندھی، فرنٹیئر، پٹھان، یہ وہ۔ اگر یہ اور ملکوں کی طرح ہمارے یہاں بھی صوبے بنتے رہتے ہیں، افغانستان میں آپ اس طرح کا کوئی نہیں سنیں گے کہ پنجاب ڈومنیٹ کر رہا ہے یا افغانستان بلوچستان ڈومنیٹ کر رہا ہے سائز وائز۔ اگر یہ صوبے بنتے تو شاید یہ پولرائزیشن بھی نہ ہوتی۔ لیکن ایک ایشو جو ایز این اکانومسٹ آپ لوگوں سے جو اصل آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ نئے صوبے اکنامیکلی بھی وائبل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ آپ جیسے ابھی 2 صوبوں کا ذکر آ گیا ہے سامنے پبلکلی، سرائکی اور ہزارہ۔ پہلے تو ہم اسی پہ بات کر لیں کہ کیا ان کی بڑی پاپولر سپورٹ چل رہی ہے، اور ڈو یو تھنک ایز این اکانومسٹ کہ اس طرح کے صوبے بن سکتے ہیں اور اکنامیکلی وائبل ہو سکتے ہیں؟ تھینک یو جاوید صاحب۔ اصل میں بنیادی طور پہ جو صوبے بنانے کا جو کانسیپٹ ہے اس کے 2 بنیادی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ صوبہ کرنے سے یا اس طرح ڈویژن کرنے سے ایڈمنسٹریشن ذرا ایزی ہو جاتی ہے، اور جو گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں ان کی ایکسیس اپنے ریپرزنٹیٹیوز تک بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو اکنامک پوٹینشل ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آدمی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ اچھا، اپنے علاقے پہ، اپنے علاقے کے جو بھی ہے۔ فار ایگزامپل بلوچستان جو ہے، بلوچستان ان ٹرمز آف لینڈ پاکستان کے 3 صوبوں سے ملا کے زیادہ اس کا ایریا ہے بلوچستان کا، لیکن اب دیکھیے کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہے، ایک انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان کا پارٹی انٹرسٹ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے ایز اے کنٹری انٹرسٹ اینڈ ایز اے پیپل انٹرسٹ، یعنی پارٹی انٹرسٹ از ابو دی۔ یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ تو بلوچستان کے میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں مکران بیلٹ کی طرف جو ہے انہوں نے گوادر پورٹ بنائی ہے، لیکن جو
دوسرا پارٹ ہے بلوچستان کا جہاں سرداری نظام ہے. گوادر میں سرداری نظام نہیں ہے, پورے مکران ریجن میں سرداری نظام نہیں ہے, مڈل کلاس مڈل کلاس کا رہی. لیکن بیکاز کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو وہ نہیں ہے, ڈویژنس نہیں ہے, وہ اس پہ انفلوئنس کرتے ہیں سردار. اس پہ میں تھوڑی سی اپنی میں نے پنجگور تربت والا کا بہت ڈیٹیل وزٹ کیا ہے, لکھا ہے اخباروں میں. مجھے جو وہاں جا کے امپریشن ملا وہ یہ تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے, یہ گوادر پورٹ بننے سے یا اس کی وجہ سے جو میسو قسم کے روڈز بنے, ڈاکٹر صاحب جیسے پنجگور اور یہ گوادر یہ تربت وغیرہ میں جب یہ روڈز نہیں بنے تھے تو 4-5 دن لگ جاتے تھے بیچاروں کو وہاں تک پہنچنے میں. آج کل 14-15 گھنٹے 16 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ایون پنجگور جیسی جگہ, پنجگور اور تربت کے بیچ میں 5 دن کا راستہ تھا, جو کہ آج کل 6-7 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. تو پیپل آف دیٹ ایریا از ویری ہیپی. اور جنرلی اس اے مکس سیٹ آف سوسائٹی جہاں کے افریقن پاکستانی بھی کافی رہتے ہیں. دے آر ویری ایزی اینڈ نائس پیپل اینڈ دے آر ناٹ دیٹ ہارڈ اینڈ ڈیفیکلٹ پیپل ٹو ڈیل ود. جنرلی دے آر ویری ہیپی ود گوادر پورٹ اینڈ ادر ڈیولپمنٹس. تو اس سے جو ہمارے جو لیڈرشپ ہے نا, اس میں دیکھیے نا پولیٹیکل میچیورٹی کی بہت کمی ہے. وہ بہت حیرت کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک شخص یہ کہتا ہے, پولیٹیکل لیڈر ہونے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یار اگر ہم نے یہ کیا تو اس کو زیادہ فائدہ پہنچ جائے گا. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ اگر اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے, جو لیس ڈیولپڈ ایریا ہے, اگر اس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی یہ بات جو آپ نے کہی کہ پختونخوا کے بعد ہزارہ صوبہ اور ادھر سرائکی ہے, ان کا کنسرن اب یہ ہو گیا کہ اگر ہم نے ہزارہ صوبہ بنانے کی اجازت دی یا سرائکی صوبہ بنانے کی اجازت دی تو کراچی والے کہیں کہ ہمیں کراچی کا صوبہ بنا دے جو وہ فکر شروع ہو گئی. ارے بھائی اگر بنا بھی لو تو وہ کوئی سیپریشن تو نہیں کر رہا ہے نا, یا کوئی انسرجنسی تو نہیں ہے. ایک اٹس اے پارٹ آف دا کنٹری. ایک زمانہ تھا کہ ایوب خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں سارے صوبے ختم کر دیے تھے, 1 یونٹ کا وہ ہو گیا تھا. وہ ایسے انہوں نے بڑی نیک نیتی سے کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا جو آپس میں جو پولیٹیکل باعث شروع ہو گیا ہے اور یہ پروونشلزم جو زیادہ بڑھ رہا ہے, اس سے یہ ہوا کہ پاکستانیت اپروچ ہوگی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے نیک نیتی سے کیا تھا. اس کے نتائج کیا نکلے اس کو آپ چھوڑ دیے. اب یہ جو ہے, اگر یہ کانسیپٹ غلط ہوتا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیے جائیں لائک انڈیا, کہ اس نے پنجاب کے 3 صوبے بنا دیے, دیکھیں نا وہاں جیسے اسٹیٹ کو 2-3 میں توڑ دیا, بنا دیا, یو پی کو توڑ دیا. اب اس کے لیے یہ ہو گیا کہ ان کو ہر معاملے میں انہیں ایڈمنسٹریشن آسان ہو گئی, اکنامک جو پوٹینشیل ہے اس کو کیپٹلائز کرنے میں آسانی ہو گئی. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پازیٹیو موو. اور اگر کسی دوسرے شخص کو اگر فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے تو اس سے جیلس نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے وسائل ہیں صرف ہمارے لیے ہیں, کوئی اس سے اور فائدہ نہ اٹھا سکے. اس اپروچ سے ہٹنا ہوگا اور سب کو ایکول اپارچونیٹی دینی ہوگی. جیسے ہزارہ کے بارے میں جو میں نے ابھی وزٹ کیا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو صرف تربیلا ڈیم کی جو رائلٹی ہے وہ اتنی بڑی آمدنی ہے کہ پورے ہزارہ ایریا کو وہ ان کی حکومت, جو اکنامک جسٹیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی, کہنے کہ اس کی جو رائلٹی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ دیٹ کین ٹیک کیئر آف دا انٹائر ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آف ہزارہ ڈویژن. آف کورس دیٹ ول بی لاسٹ ٹو خیبر پختونخوا, مگر انہوں نے تو اپنی جسٹیفیکیشن. اسی طرح سرائکی صوبہ اگر آپ بات کریں, اگر صادق آباد سے لے کے آپ عیسیٰ خیل تک لیں, اتنا بڑا ریجن ہے, ابھی ہائیلی نگلیکٹڈ ہے. اور اگر ان کو ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ ایون سرائکی صوبہ اگر آپ کشمور اور صادق آباد سے لیں آل دا وے اپ ٹو عیسیٰ خیل, اور آپ کہہ رہے تھے ڈیر اسماعیل خان بھی سرائکی زبان بولے جانے والا آلموسٹ اپ ٹو بنو, تو یہ اسٹل ویری ویری لارج ایریا, بہت مشکل ہوگا اس کو سنبھالنا. جی, تو پنجاب کو اگر آپ 2 حصے میں توڑ بھی دیں تو بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں مزید توڑنے کی ضرورت پڑے گی. جی جی, سرائکی 1 سرائکی 2 کرنا پڑے گا, یا ایک بھاولپور اسٹیٹ کی طرف آپ کو سوچنا پڑے گا. اس کے علاوہ سرائکی جو بیلٹ ہے اس میں جو بیسیکلی وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایگریکلچر پروونس ہوگا, اور اس کا ایگریکلچر کنٹریبیوشن جو ہوگا اکانومی میں وہ اس کے سروائیول کے لیے بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کراچی کو دیکھیں کہ یہ اس کا کنٹریبیوشن جو ہے نا مینوفیکچرنگ سائٹ پر ہے, یا لاہور کا, یا یہ پنجاب سروسز سیکٹر ہے. تو اسی طرح آپ اگر سرائکی کو اگر آپ دیتے ہیں پروونشل اٹانومی اگر آپ دیتے ہیں, تو ایک تو ان میں ایک سینس آف بلانگنگ بہت زیادہ آ جائے گی, اور وہ جو ایریا ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکے ہیں
وہ الٹیمیٹلی ایز اے ریزلٹ آف دس موو وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. ابھی جو 425 بلین کا بجٹ پنجاب کا پیش ہوا اس میں انہوں نے بڑی بوسٹ کیا کہ جی ہم نے 40 سے بڑھا کے 60 بلین کر دیا پورے سرائیکی بیلٹ کے لیے, وچ از پینٹس. اگر آپ ایریا کو آپ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب واٹس یور اوپینین آن دس, کہ ڈو یو تھنک اکنامکلی وائبل ہو سکتا ہے؟ میں تھوڑا سا جو ڈس ایگری کوئی کروں گا پرابلم ہوگی اس میں نیشنل انٹیگریٹی؟ اس کو میرے خیال ہے اس طرح سے اس کو اس کی تھنکنگ کو اس کے پیچھے جو فلسفی ہے جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جو دنیا میں پروونسز بنتے ہیں ڈیولپ, آپ نے انڈیا کی ایگزامپل دی 12 سے 28 صوبوں میں کنورٹ ہونا. دیکھیں اس میں بیسیکلی پروونس جو کریٹ ہوتے ہیں اس میں 2 ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں. دونوں ماڈل ضروری نہیں کہ ہر جگہ وہی 2 ماڈل, دونوں میں سے کوئی بھی ماڈل چوز کیا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے پروونس بنوایا جاتا ہے اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سائز بہت بڑا ہو گیا یہ ملک نہیں بن رہا, پروونس کی بات کر رہے ہیں. پروونس تو ایک ملک میں ہی مینیج ہو رہا ہے, تو ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. آپ کے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے کینیڈا میں جو پروونسز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی بنائے گئے ہیں. آسٹریلیا میں پروونسز ہیں ایڈمنسٹریٹولی بنائے گئے ہیں. ایران میں ایڈمنسٹریٹولی ہیں. افغانستان میں ایڈمنسٹریٹولی ہیں. سب کانٹیننٹ میں اور بھی بہت سارے دوسرے ملکوں کے یہ ایکسپیرینس مل جائیں گے کہ یہاں جو پروونسز ہیں ہم ایڈمٹ نہیں کرتے, ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یہاں جو پروونسز ہیں بیسیکلی وہ کلچرل بیسڈ ہے. اچھا, ان میں ہسٹری اور کلچر اور سوشما کی سوشیولوجی آ جاتا ہے, کلچر آ جاتا ہے. ہم اس کو کیوں ایڈمٹ نہیں کرتے؟ انڈیا میں جب آپ کہتے ہیں 12 سے 28 ہوئے ہیں تو وہ 12 سے 28 بالکل میں کلیئرلی ہوں, میں اس کو اسٹڈی کر کے آیا ہوں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو بیس پر نہیں بنے. اچھا, وہ کلچرلی بنے ہیں. پنجاب کو ڈیوائڈ کیا گیا, ہریانہ کلچرلی ڈفرینٹ ہے پنجاب سے, اس کی لینگویج ڈفرینٹ ہے. وہاں ہندو ڈومینیشن زیادہ ہے, سکھ ڈومینیشن کم ہے. ہماچل پردیش پہاڑی علاقہ ہے, وہاں کلچر ڈفرینٹ ہے. ہماچل پردیش اور پنجاب جو ہے ایسٹ پنجاب جسے ہم کہتے ہیں, اور ہریانہ, ان تینوں کا کلچر ڈفرینٹ ہے. پنجاب کو اسی طرح بہار کا میں جانتا ہوں, میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ بالکل الگ لوگ ہیں. دیکھیں بہار میں سے جھارکھنڈ کو علیحدہ کیا گیا, جھارکھنڈ الگ کیا گیا, وہ ہے ٹرائبل ایریا ہے, وہ ٹرائبل ایریا ہے, اس کو بنانا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود جہاں کلچرلی نہیں ہے تو ایڈمنسٹریٹولی اگر ڈسٹریبیوٹ ہو بھی سکتا تھا صبح تو نہیں کیا گیا. یو پی کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا, سی پی کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا ہے. یو پی آج بھی جو یو پی تھا اسی طرح سے ہے. سی پی سینٹرل پروونسز, اور مزے کی بات ہے یو پی یونائٹیڈ پروونسز, سی پی سینٹرل پروونسز, یہ تو ایک صوبہ ہے ہی نہیں. یہ تو آلریڈی یو پی جو تھا کئی یونٹس تھے. برٹش امپائر میں بہت سارے یونٹس کو ملا کر جن کا کلچر سیم تھا لیکن بہت بڑا ریجن تھا, اس کو ملا کر ایک صوبہ بنا کے اس کا نام یو پی رکھ دیا. اور ایک اور جو سینٹر میں آ رہے تھے بہت سارے صوبوں کو ملایا کیونکہ کلچر ان کا سیم تھا, ان کا نام سی پی رکھ دیا گیا. ایڈمنسٹریٹولی اس کو نہیں توڑا گیا باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑے صوبے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈسٹریبیوشن کلچرلی ہے, ہم مان نہیں رہے ہیں, ہم اس کو ایڈمنسٹریٹولی کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اس سوچ کو چینج ہونا ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور وہی چیز ابھی ثابت بھی ہو رہی ہے نا کہ ابھی ہم نے میں بھی وزٹ کر کے آیا ہوں ہزارہ ویری ڈفرینٹ فرام, اسی لیے وہ ایک صوبے کا کلچر کی بات ہے. اٹس ناٹ بیکاز آف ایڈمنسٹریٹو ڈویژن. اسی طرح سرائکی اور پنجابی کلچر میں فرق تو ہے. اچھا لینگویج میں فرق ہے, اٹ از کلوز ٹو سندھی ایکچولی, لکھنے میں الفابیٹ سندھی کے یوز ہوتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ جب ہم یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کلچرلی ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں صوبے, کلچرل بیس پہ بنانے ہیں, تو وہاں یہ کوشچن آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. اس کوشچن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیا وہ فائنینشلی سروائیو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اگر کوئی آپ کا کلچر ہے, آپ کے ملک کا حصہ ہے جس کو علیحدہ یونٹ بننا چاہیے, اور وہ آپ کے کیونکہ ملک کا حصہ ہے, اگر وہ انڈیپینڈنٹلی اکانومیکلی سروائیو نہیں کر سکتا تو فیڈریشن اس کو سپورٹ کرے گی. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. آپ نے گلگت کو صبح تو نہیں کہا لیکن وہاں کی اسمبلی بنائی, وہاں کا وزیر اعلیٰ, وہاں کا گورنر, یہ صبح کیا ہوتا ہے اکنامکلی وائبل نہیں ہے وائبل, وہ سینٹرل گورنمنٹ اس کو پے کرے گی, لیکن وہ بنایا آپ نے. فاٹا کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, بے شمار طریقوں سے کرتے ہیں. تو آپ بہت سارے ریجنس کو کلچرلی الگ رکھتے ہیں لیکن ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے سروائیول کا ارینج کرتے ہیں. ہمارے پاس جو کشمیر کا ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی کرنا پڑتا ہے, وہ ہمارا حصہ ہوتا ہے. وہ اکنامکلی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ کوشچن نہیں ہوتا. اچھا اب آئیں دوسری آپ کے جو کوشچن ہے. دیکھیں یہ 3 ڈفرینٹ کوشچن ہیں, ان تینوں کو میں سمجھتا ہوں ایک پروگرام میں ہم مرچ کر کے ڈسکس کرنا اس میں کافی ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. 3 ایشوز ہیں. ایک ہے ایک صوبے کے نام کے چینج کرنے کا ایشو کہ وہ نام صحیح چینج ہوا ہے یا نہیں,
دوسرا ہے نئے پروونسز کریٹ کرنے کا ایشو، یہ دوسرا علیحدہ ایشو ہے. بالکل الگ. تیسرا جو میں آتا ہوں وہ ہے جہاں تک بہاول پور صوبے کی بات ہے تو وہ نئے صوبے بنانے کی بات نہیں ہے. وہ صوبہ آلریڈی 1971 تک موجود تھا بہاول پور کے نام سے. وہ ہے ریسٹوریشن آف پروونس. 71 تک وہ جب 1 یونٹ بنا تو 5 صوبے جس میں بہاول پور بھی ایک صوبہ تھا، یہاں پہ صوبہ آلریڈی موجود تھا. پروونس ہوتا تھا، وہ اس کا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا. 1 یونٹ میں ان تمام پروونسز کو ختم کر کے 1 یونٹ بنا دیا گیا. اب یحییٰ خان کے دور میں وہ جو 1 یونٹ تھا ایوب خان کا، اس کو دوبارہ توڑ کے صوبے بنا دیا گیا. جب صوبے دوبارہ بنائے گئے تو بہاول پور صوبے کو الگ کرنے کے بجائے پنجاب میں ڈال دیا گیا. تو یہ اسی پہ مجھے یاد آیا خیرپور ود ان دا سندھ، وہ صوبہ نہیں تھا، اس کو تو اسٹیٹ کو پرنسلی اسٹیٹ. اچھا وہ صوبہ اس کو سندھ میں شامل. دیکھیں بہاول پور کی ایکچولی اگر میں ہسٹری کو ریفر کروں تو ہسٹری بڑی ڈفرینٹ ہے. انڈین انڈیپینڈنسی ایکٹ کے تحت اسٹیٹس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اسٹیٹس اگر چاہیں تو وہ اپنی مرضی سے پاکستان یا انڈیا میں سے جس میں شامل ہونا چاہتی ہیں ہو جائیں. لیکن یہ کلیئرلی بڑی سختی سے بتا دیا گیا تھا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے تو اس کا آپشن اویلیبل نہیں ہے. ان کو چوز کرنا ہوگا. کشمیر نے چوز کرنے میں دیر لگائی تھی، اس سے ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہوا. بالکل صحیح. یہ آج بہت سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں سنتا رہا ہوں مذاکرات میں، بہت سارے سیمینارز میں، کہ ہم تو پہلے سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھے. کیسی وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ملک نہیں تھا، وہ داخلی طور پر خود مختار تھا، لیکن وہ اس انڈیا کا حصہ تھا. تو وہ جتنی بھی اسٹیٹس تھیں ان کو یہ آپشن دیا گیا وہ پاکستان میں آ جائیں یا انڈیا میں آ جائیں. بہاول پور رقبے کے لحاظ سے جب ڈویژن کا سسٹم تھا کمشنری کا تو پنجاب کا سب سے بڑی کمشنری یہ تھی. اس کی جو اسٹیٹ تھی اس کے نواب نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، جو کہ مسلمان تھا. بہاول پور کی اگر آپ لوکیشن نقشے میں دیکھیں بہاول پور کی تو اس کے 3 طرف انڈیا ہے، اور ایک اس کا جو شہر بہاول پور کا اور جو اصل شہر ہے وہ ایک کونا ہے جو پاکستان میں نکلتا ہے وہ کونا، اور وہ اس کونے پہ وہ ریلوے ٹریک واقع ہے جو اس وقت کوئی اور آپشن ٹریک بھی نہیں تھا، جو لاہور کو کراچی سے لنک کرتا ہے. اچھا وہاں سے ہو گیا، بہاول پور سے گزرتا ہے وہ ٹریک. اس کے تینوں طرف انڈیا ہے. جب ہماری 71 کی وار ہوئی تو تینوں طرف سے انڈیا کے اٹیکس وہاں ہو گئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ نواب بہاول پور تھا، لیکن جو شہر ہے بہاول پور کا مقامی جو شہر ہے وہاں کی میجورٹی ہندو تھی. اچھا. وہاں کی اکانومی ٹوٹل ہندوؤں کے پاس تھی، وہاں کی کمرشل ایکٹیویٹیز ہندو پاپولیشن کے پاس تھی. جب یہ ڈیسیژن ہو رہے تھے تو کانگریس نے اور مسلم لیگ دونوں نے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بہاول پور جو ہے یہ انڈیا میں آئے یا پاکستان میں جائے. جب قائد اعظم سے بات چیت ہوئی، اس وقت اسٹیٹ بینک پاکستان نہیں تھا تو بہاول پور کا تو اپنا کرنسی نوٹ بھی تھا، اس کا تو اپنے اسٹیمپس بھی تھے. وہ پاکستان کا اولین اسٹیٹ بینک کے طور پہ اس کو پاکستان کو دے دیا گیا. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.